ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کرنے والے بدبخت کا خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور اس بدبخت نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کرنے کا مکروہ فعل کیوں سر انجام دیا، اور اس بدبخت نے کس کے کہنے پر یہ انتہائی قدم اٹھایا، اور پھر اس بدبخت کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں مختلف راویوں نے مختلف رائے بیان کی ہیں۔ کچھ راوی اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طبعی موت سے وفات پائیں تھیں، جبکہ کچھ راویوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کو طبعی موت قرار نہیں دیا، بلکہ ان کی موت کو قتل قرار دیا ہے، اور اس سازش میں بنو امیہ کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح اور مستند روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کیا یہ طبعی موت تھی یا غیر طبعی موت تھی؟ اور اگر یہ قتل تھا تو ان کے قتل میں بنو امیہ کی کون سی شخصیت ملوث تھی، اور انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، اور مروان بن حکم کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ مدینہ منورہ جا کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے یزید کی جانشینی کی خلافت کی بیعت لے۔ مروان بن حکم مسجد نبوی میں آیا اور آ کر مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر چکے ہیں، اور مجھے یزید کی خلافت کی جانشینی کی بیعت حاصل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا ہے۔ تمام مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ وہیں پر موجود حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مروان بن حکم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسے ہو اور کس طرح سے اسلامی خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر مروان بن حکم سخت غصے میں آ گیا اور غصے سے آگ بگولا ہوا، اور اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، تو وہ بھاگ کر اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی زوجہ تھیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں واحد کنواری زوجہ تھیں، اور باقی تمام ازواج مطہرات یا تو پہلے سے ہی طلاق یافتہ تھیں اور یا بیوہ تھیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص انس تھا، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث کی بھی ایک بہت بڑی تعداد روایت کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کو معاویہ ابن ابو سفیان نے قتل کروایا تھا، کیونکہ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور مروان بن حکم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان بن حکم نے گرفتار کرنے کا حکم بھی صادر کیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر چھپ گئے تھے، اور اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مروان بن حکم کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی موت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو امیہ کے خلاف فعالیت کا آغاز فرمایا، اور مدینہ منورہ میں معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے
گورنر مروان بن حکم کے خلاف اعلانیہ طور پر گفتگو اور تنقید شروع کی تھی۔ یہی چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروا دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں تشریف رکھتی تھیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کی بیعت لے رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ چپ ہو جاؤ۔ کیا سابقہ بزرگوں یعنی خلفائے راشدین نے لوگوں سے اپنے بیٹوں کے لیے اس طرح سے بیعت لی تھی جیسے تم لے رہے ہو؟ معاویہ نے کہا نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر کس طریقے پر چل کر تم اپنے ناخلف بیٹے کے لیے بیعت لے رہے ہو؟ معاویہ ابن ابی سفیان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور منبر سے اتر کر ایک کنواں کھودا اور کسی بہانے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں میں گرا دیا۔ لیکن ایسے ہی ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گدھے پر سوار تھیں اور معاویہ ابن ابی سفیان کے گھر داخل ہوئیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کا کوئی احترام نہیں کیا اور قالین کے اوپر اپنے گدھے کو لے گئیں۔ معاویہ نے مروان بن حکم سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ میں اس عورت یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، تو مروان بن حکم نے معاویہ بن ابی سفیان کی اجازت سے ایک کنواں تیار کیا اور اس کنویں میں زہر آلود خنجر اور چاقو وغیرہ چھپا دیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں میں جان بوجھ کر دھوکے سے گرا دیا، جس سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئی تھیں اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ وفات پا گئی تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ ابن ابی سفیان نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کی ایک اور تائید بھی مختلف روایات میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی موت پر معاویہ ابن ابی سفیان کا خوش ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پر روئے، تو معاویہ ابن ابی سفیان مدینہ میں ہی تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تم ایک بوڑھی عورت یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوڑھی عورت کہہ کر پکارا اور کہا کہ تم ان کی وفات پر کیوں روتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناگہانی وفات پر ان کے فراق میں روتے ہیں، مگر وہ کہ جو بیٹا ہی نہ ہو، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان مومن نہیں تھے۔ اعمش کوفی نقل کرتے ہیں کہ کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے 70,000 لوگوں کو قتل نہیں کیا، جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ، حجر بن عدی، عمر بن حمق، محمد بن ابی بکر، مالک اشتر نخعی، سیدنا اویس کرنی، ابن سہان، ابن تیہان، ابن حسان جیسے اکابرین بھی شامل ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب حج کرنے کے لیے حجاز مقدس آئے تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کے حجرے میں ملاقات کے لیے پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاویہ، اگر میں کسی کو تمہاری طاق میں بٹھا کر تمہیں دھوکے سے قتل کروا دوں تو معاویہ ابن ابی سفیان کہنے لگے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے امن کا درس دیتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ام المومنین ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے دونوں بھائیوں عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد ابن ابی بکر کو مروا دیا، تم نے مالک اشتر نخعی اور حجر بن عدی جیسے اکابرین کو قتل کروا دیا، کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو تمہاری طاق میں بٹھا کر تمہیں بھی دھوکے کے ساتھ قتل کروا دوں؟ تو یہ سن کر معاویہ ابن ابی سفیان سخت شرمندہ اور نادم ہو کر وہاں سے پلٹ گیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم نے اپنے بیٹے اور اپنی ایک بیٹی کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مانوس کیا اور اپنے ان دونوں بچوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجنے لگا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم کے
اس بیٹے اور بیٹی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک بڑھ گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں بچوں سے بے پناہ شفقت اور محبت فرمایا کرتی تھیں۔ مروان بن حکم نے اپنے ان دونوں بچوں کو اس شفقت اور محبت کو استعمال کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا اور اپنے ان بچوں کو یعنی کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی مدد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور اس دعوت میں اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گھڑا کھدوایا، اور اس گھڑے میں اس نے زہر آلود خنجر اور تلواریں چھپا دی تھیں۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کے گھر پر اس کے بیٹے اور بیٹی کی بے اسرار دعوت پر پہنچی تو مروان بن حکم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر پرتپاک استقبال کیا، آپ کو تحفے تحائف نذرانے اور ہیرے جواہرات پیش کیے، جن کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب غربا میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور بعد میں چلتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گھڑے کے پاس پہنچی تو مروان بن حکم نے اس گھڑے کو پہلے سے ہی قالین کے اوپر سے ایسے ڈھانپ دیا تھا کہ وہ گھڑا محسوس نہ ہوتا تھا بلکہ قالین کا حصہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس گھڑے کے اوپر پہنچی تو آپ اس کے اندر گر گئیں، اور اس کے اندر پہلے سے ہی زہر آلود خنجر اور چاقو چھپا رکھے تھے، جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید مسموم ہوئیں۔ پھر آپ کو آپ کے گھر لے جایا گیا، اور کچھ دن بعد ہی آپ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہان فانی سے کوچ فرما گئی تھیں۔ تاریخ دانوں کی ایک بڑی تعداد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں مروان بن حکم ملعون کو ہی ملوث قرار دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مروان بن حکم امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھا، اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد بھی تھا۔ مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا حکم بن عاص کا بیٹا تھا۔ حکم بن عاص کو اس کی شر پسندی اور اشتعال انگیزی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی راز کی باتیں منافقین کے سامنے جا کر بتانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ حکم بن عاص پر لعنت کر کے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کے مطابق حکم بن عاص پر لعنت فرمائی اور اس کو مدینہ منورہ سے نکال کر طائف کی جانب بھیج دیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حکم بن عاص آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون ہے، اور اس کی پشت میں جو اولاد ہے وہ بھی ملعون ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے اور کچھ تاریخ دانوں نے راویوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم بن عاص کو ہی ملعون قرار دیا تھا، اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو ملعون قرار نہیں دیا تھا، لیکن کچھ مفسرین نے اور راویوں نے مروان بن حکم کو بھی ملعون قرار دیتے ہیں، اور پھر مروان بن حکم کے سیاہ کارناموں نے اس کے کرتوتوں نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مروان بن حکم بھی ملعون ہی تھا، جس نے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر تیر چلائے۔ امام حسن علیہ السلام کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے تلوار کے زور پر روک دیا، جس نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا، اور مروان بن حکم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے بغض میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کروانے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعنت کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ مروان بن حکم کا ہی تھا۔ مروان بن حکم نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس پر لعنت اور سب و شتم اور لعن طعن کروانے کی غرض سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تبدیل کر دیا، اور نماز عیدین اور جمعہ کے خطبات میں جو خطبہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے،
مروان بن حکم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کرتے ہوئے ان خطبوں کو نماز سے پہلے ہی دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مروان بن حکم خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت اور سب و شتم کروایا کرتا تھا، اور اگر لوگ نماز کے بعد اس کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے نہ تھے، اس لیے اس نے سنت رسول کو تبدیل کروا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی اہل بیت سے سچا عشق کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت